بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک لبیک پاکستان آج کل جن حالات سے گزر رہی ہے، یقینی طور پہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ پوری اہل سنت و جماعت جو ہے اس کو متحد ہونا چاہیے، ایک ہی سیاسی پلیٹ فارم ہونا چاہیے پوری اہل سنت و جماعت کا، چاہے اس کا کوئی بھی نام ہو، ٹی ایل پی ہو یا اس کے علاوہ کوئی نام رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ پی ڈی ایم بنا سکتے ہیں نون لیگ والے اور مولانا فضل الرحمان اور دیگر جماعتیں مل کر اگر ایک پی ڈی ایم بنا سکتے ہیں تو اہل سنت و جماعت بھی سارے مل کے ایک جماعت بنا سکتے ہیں۔ اب رہا سوال یہ کہ کیا ڈاکٹر اشرف آصف جو ہیں ان کو بطور چیئرمین تحریک لبیک کے جو کارکنان ہیں کیا وہ چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ٹی ایل پی کی قیادت سنبھال لیں اور وہ بطور چیئرمین ٹی ایل پی میں آئیں؟ تو جہاں تک یہ سروے کیا گیا ہے، جہاں تک آبزرویشن ہے، تو ٹی ایل پی کے جتنے بھی کارکنان ہیں میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً 99% جو ٹی ایل پی کے لوگ ہیں وہ کسی صورت بھی یہ گوارا نہیں کریں گے کہ سعد بھائی کو پیچھے کیا جائے اور ڈاکٹر اشرف آصف جو ہیں ان کو چیئرمین بنایا جائے۔ کیوں؟ مین جو اس میں وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے قبلہ امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی حیات طیبہ میں، ان کی زندگی مبارکہ میں ہی ٹی ایل پی کو چھوڑ دیا تھا اور اپنی الگ سے جماعت بنا لی تھی۔ اگر ان کے وصال کے بعد یہ اختلاف ہوتا تو پھر اس میں کافی ایک یہ رائے مل سکتی تھی کہ جی ان کو مل کے چلنا چاہیے، اتحاد کرنا چاہیے، لیکن چونکہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں ہی ٹی ایل پی کو خیر بات کہہ دیا اور تحریک لبیک اسلام کے نام سے اپنی سیاسی ونگ بنائی، رجسٹرڈ کروائی، ایون کہ انہوں نے 2018 کا الیکشن بھی تحریک لبیک اسلام کے پلیٹ فارم سے لڑا اور اپنے کینڈیڈیٹس انہوں نے مختلف علاقوں میں جہاں ان کو میسر آئے، مختلف علاقوں میں کوئی چند ایک ان کے کینڈیڈیٹس تھے تو اگرچہ ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں تھا اور ان کو کوئی ووٹ اتنے خاص ملے بھی نہیں ہیں اور نہ ہی تحریک لبیک اسلام جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے اور مستقبل میں بھی ان کا کامیاب ہونا تحریک لبیک اسلام کے پلیٹ فارم سے اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، لیکن وقت کی ضرورت یقینی طور پہ یہ ہے کہ پوری امت کو متحد ہونا چاہیے، پوری امت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا چاہیے، لیکن یہ چونکہ سیاسی معاملات ہیں تو سیاسی معاملات میں پوری اہل سنت و جماعت کو کم از کم جو ہے اپنے وسیع تر مفاد کی خاطر، اہل سنت کے وسیع تر مفاد کی خاطر، دین کے اور اسلام کے وسیع تر مفاد کی خاطر ایک پوائنٹ پہ جمع ہو جانا چاہیے اور ایک سیاسی جماعت بنا لینی چاہیے اور انشاءاللہ اسے فائدہ بھی ہوگا۔ لیکن جو لوگ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کو چیئرمین بنایا جائے گا تو یہ خواب میرے خیال میں کبھی بھی پورا ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ متفقہ طور پہ سعد رضوی صاحب کو چیئرمین نامزد کر دیا گیا ہے اور وہ چیئرمین شپ سنبھالے ہوئے ہیں تو ان کی زیر سایہ، ان کی قیادت میں جس طرح کے اور بھی ہمارے بزرگان دین اکابرین اس میں شامل ہے اور ان کے چیئرمین شپ میں ہی وہ کام کر رہے ہیں، ان کے انڈر ہی وہ کام کر رہے ہیں، تو اسی طرح جس طرح باقی لوگ کام کر رہے ہیں تو ہاں مجلس شورا یا اور مختلف ذمہ داریاں ڈاکٹر صاحب کو سونپی جا سکتی ہیں، لیکن چیئرمین شپ کا خواب دیکھنا یہ میرے خیال میں ان کا کبھی پورا ہونے والا نہیں ہے۔ بہرحال آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اہل سنت و جماعت کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔